اللہ اللہ سلمہ بن اقوا بیان کر دینے لوگوں نبی پاک نے تن بھوکا ماریا اللہ اللہ اس ویلے تو لے کے اج تک مینوں کدے درد نہیں ہویا کدے زخم نہیں بڑھیا اللہ اللہ یہ نبی پاک دا معجزہ ہے رحمت کائنات کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا اللہ اللہ نبی پاک نے بھوکا ماریا اللہ ذو جلال میں شفاواں عطا کر چھڑیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات کے بارے اللہ کا قرآن کہتا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ نبی پاک دے تو جدوں بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک کی مرضی دے نال ہوتا ہے اللہ اللہ معجزہ ادوں ظاہر ہوتا ہے جدوں اللہ دی مرضی ہوئے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے طاقت اللہ پاک دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے پیچھے توفیق اللہ پاک دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے قدرت اللہ پاک دی ہوندی ہے اللہ معجزہ ظاہر فرما دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں سمجھے جانا توجہ فرمانا ذرا میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بیان کر دے نے مقام حدیبیہ تے پانی ختم ہو گیا ہے اللہ اللہ مقام حدیبیہ تے پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا ہے صحابہ نے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کوئی برتن لے کے آؤ کوئی پانی والا برتن لے کے آؤ نا ایک برتن لے آندا گیا رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک خالی برتن لے آندا گیا ہے آپ نے اس اندر ہاتھ مبارک داخل فرمایا آپ نے ہاتھ داخل فرمایا اللہ اللہ حضرت جابر بیان کر دے رہے جدو نبی پاک نے ہاتھ مبارک رکھیا ہے فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ اللہ اللہ آپ نے ہاتھ داخل کیتا ہے نا سبحان اللہ آپ نے انگلیاں دے درمیان وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے انگلیاں دے درمیان وچوں اللہ پاک نے پانی دے چشمے جاری فرمائے اللہ اللہ فجعل الماء یفور من بین اصابعہ جویں زمین تو چشمے پھڑدے میں کملی والے دی انگلیاں دے درمیان جو اللہ پاک نے چشمے جاری فرمائے اللہ اللہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کم کن تم تسی کنی تعداد اندر سو جہاں پر فرماتے سی 1500 بندہ پینے والا 1500 بندہ وضو کرنے والا سواریاں نو پانی پلایا اللہ اللہ فرماتے رہے لو کننا الف میات لکفانا اللہ اللہ اگر لوگوں لاکھ بندہ بھی پین والا ہوندا کدے پانی ختم ہونے والا نہیں سی لاکھ بندہ بھی ہوندا تے پانی کدے ختم نہ ہوندا اتنی برکت اللہ پاک نے نبی پاک دے ہتھاں نوں عطا فرمائی امام کائنات دے ہتھاں جو پانی انگلیاں جو پانی دے اللہ کے چشمے چلائے سبحان اللہ ایہو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے باپ دا نام ہے عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ جناب عبداللہ جنگ احد اندر شہید ہو گئے انہاں دی 9 بیٹیاں اللہ اللہ حضرت جابر دے کچھ قرضہ بھی ہے جڑا حضرت عبداللہ دے کچھ قرضہ بھی ہے جڑا انہاں دے بیٹے جابر نے ادا کر رہے اللہ اللہ جابر دے سر تے قرضہ بھی آ گیا باپ والا تے 9 بہناں دا خرچہ بھی برداشت کر رہے چند بوٹے کھجوراں دے نے اللہ اللہ یہودیاں دا قرضہ دے رہے مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا جب بوٹیاں تے کھجوراں تیار ہو گیا کھجوراں تیار ہو گیا نا اور پھل توڑن دا موسم آ گیا ہے جناب جابر پریشان نہیں اللہ اللہ میں کھجوراں توڑن جاواں گا جنہاں نے قرضہ لینے انہاں تے میرا سر کھا لینے اے دے نال تے ایک گھر دا بھی قرضہ پورا نہیں ہونا کی پریشان میں کیڑا قرضہ ادا کراں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اے اللہ کے رسول جی میں کھجوراں توڑن لگا یہودیاں میں پریشان کرنا ہے قرض والے میں پریشان کرنا ہے آقا جی میرے باغ اندر تشریف لے آؤ میرے بغیچے اندر تشریف لے آؤ تانوں ویکھ کے لوگ ہی میرا حیا کر گے لوگ کچھ رہت کر جان گے آقا جی میرے باغ اندر
تشریف لے آؤ میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے عبداللہ قبرانی پریشان نہ ہو اللہ بڑی رحمت فرمائے گا اللہ بڑی رحمت فرمائے گا پریشان نہ ہو جاؤ جا کے باغ دیا کھجوراں توڑو ہر جنس دیا کھجوراں وکھریاں وکھریاں ٹھہریاں لاؤ جو کھجوراں توڑنے میں میرے پیغام کر دیں میں آپ حاضروں میں آپ پاک اندر آواں گا اللہ بلّہ اللہ کھجوراں توڑیاں گیا نبی پاک نو پیغام کے لے آ گیا آقا جی ذرا باغ اندر تشریف لے آؤ باغ اندر قدم رنجا فرماؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر دے باغ اندر گئے اللہ بلّہ اللہ حضرات آپ نے فرمایا یہ میرے جابر مدینے چلان کر گیا مدینے چلان کر گیا جنہیں میرے باپ تو قرضہ لینے سارے آگے قرضہ لے جاؤ جنہیں میرے ابے تو قرضہ لینا سی نا حضرت جابر فرماتے میں سوچا چند موٹے کھجورا دے دے کتا کتا قرضہ لے گا پر چونکہ اعلان کروان والا کملی والا ہے اور کملی والا جانے تے عرش والا جانے میں اعلان کر دیتا لوگوں آؤ اپنا قرضہ لے جاؤ لوگاں نے توڑے اٹھائے بوریاں اٹھائیاں آ رہے میں تے ہر بندہ ہی اگے بڑھن کی کوشش کرتا ہے کہ تھوڑی ہیں یہ کھجورا چلو تیرا تے قرضہ لینا میرا تے حق میں مل جائے ہر بندہ یہ کے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اللہ آپ نے فرمایا شور شرابہ نہیں کرنا تکم پیل نہیں کرنی آرام کر باری باری آؤ اللہ کرم کرے گا اللہ بڑی رحمتہ فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک آیا ہے آپ نے ناپ ناپ کے کھجورا دی دیا وہ فارغ ہو گیا دوسرا آ گیا ہاں بھی تیرا کتنا قرضہ ہے جی میرا اتنا قرضہ بڑھنا ہے آپ نے انہوں بھی فارغ کر چھڑیا تیسرا آیا چوتھا آیا پنجواں آیا چھواں آیا حضرت جابر فرماتے لوگوں جڑی ٹھہری تے کملی والے آقا بیٹھے سننا جڑی ٹھہری تے رحمت کائنات تشریف فرما سن اللہ واللہ اللہ حالے آقا اسی ٹھہری تے بیٹھے دوسری ٹھہریاں حالے چھیڑے آوے نہیں سارا قرضہ بھی اتر گیا تے کھجورا انج لگدا سی جویں نبی پاک نے ایک کھجور بھی نہیں اٹھائی قرضہ بھی سارا اتر گیا ہے تے کھجورا ساریاں دیا ساریاں ہوئے رہ گیا کیوں یہ کملی والے دا ہاتھ لگیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ واللہ اللہ یہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ تے موجزات میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ واللہ اللہ تاکہ میں پیار دل کیا کرنا محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں محمد دی مٹھی چ کنکر بلائی محمد دی مٹھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد دی مٹھی چ کنکر بلائی نالے انگلاں وچوں مولا چشمے چلائی او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں او دے معجزے کیڑے کیڑے سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں اللہ واللہ اللہ حضرات جو فرماؤ ذرا محمد دے روزے تے رحمت برس دی محمد دے روزے تے رحمت برس دی دیدار او دے نو دنیا درس دی او دے قدماں دی مٹی میں سرما بڑھاواں او دے قدماں دی مٹی میں سرما بڑھاواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں او دی پیاری سیرت تو قربان جاواں مکے دے کافر ظلم سی کماندی مکے
دیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اللہ لالا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ اللہ پاک اپنے رسولہ دے ہتھوں موجزے ظاہر کردا ہے اللہ نشانیاں ظاہر کردا ہے اللہ واللہ اللہ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے مرضی اللہ پاک دی ہوندی ہے ہاتھ نبی دا ہوندا ہے طاقت اللہ پاک دی ہوندی ہے اللہ واللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا میرے پاک نبی جدوں مدینے آئے اللہ تعالی سارے مدینے لے جائے اللہ باہر باہر لے جائے اللہ مکے لے جائے اللہ عمرہ نصیب فرمائے میرے پاک نبی جدوں مدینہ شریف آئے نا اللہ اللہ سب تو پہلے مدینہ شریف اندر آ کے نبی پاک نے مسجد بنائی جہاں نام ہے مسجد نبوی شریف اللہ دی نمازاں نصیب فرمائے او دے نفل و نوافل نصیب فرمائے آپ نے جدوں مسجد بنائی نا تے محراب والی جتھے جگہ سی اوتھے کھجور دا تنا سی اینو پتے کوئی نہیں لگے شاخاں کوئی نہیں لگیاں سکا جا تنا ہے آپ نے انہوں کٹوایا نہیں برقرار رکھیا ہے کدے واسطے اینج میں ٹیک لا کے ڈھول آ کے خطبہ دیا کر لا جناب امام کائنات نے اس کھجور دے تنے نو برقرار رکھیا مسجد بن گئی پکی مسجد نہیں کچی مسجد کھجور دیاں شاخاں دی چھت پائی ہے اللہ واللہ وہ کھجور دے تنے نو آقا ٹیک لا لیں ٹیک لا کے اللہ کا دین سنایا کر دے اللہ دا قرآن سنایا کر دے اللہ دے فرمان سنایا کر دے اللہ دے احکام سنایا کر دے اللہ واللہ کسے چاہن والے عقیدت مند نے پیسے خرچ کیتے کہ ممبر بنا کے مسجد اندر لے آ کے رکھے آئے اللہ واللہ میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلا دن آپ ممبر تے آئے آپ نے ممبر تے قدم رنجا فرمایا ممبر تے چڑھ کے آپ نے خطبہ شروع فرمایا اللہ واللہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا آپ نے خطبہ شروع فرمایا یہ لکڑی دا کھجور دا تڑا ایک سائڈ تے رہ گیا آپ ممبر تے کھڑے نے کھجور دا تڑا ایک سائڈ تے ہوئے اللہ واللہ آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں کھجور دا تڑا رونا شروع کر دینا ہے کھجور دے تڑے وچ سسکیاں دی آواز آئی رونے دی آواز آئی ہٹکوڑیاں دی آواز آئی جویں بیٹی ماں دیاں جدائیاں چروندی ہے جویں کو بچی بچہ ابو دیاں جدائیاں چروندا ہے یہ لکڑی دا کھجور دا تڑا ہٹکوڑے پر کے رو رہے ہیں بڑے درد نال رو رہے ہیں بڑے غم دے نال رو رہے ہیں اللہ واللہ میرے پاک نبی نے دوران خطبہ آواز سنی حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز سنی آقا منبر تو اترائے فرمایا صحابہ سن رہے ہو جی یا رسول اللہ کھجور کا تڑا ہے رو رہے ہیں آپ نے فرمایا میں محمد یہ جدائیاں برداشت نہیں کر سکیا میری جدائیاں برداشت نہیں کر سکیا میری جدائی رو رہا ہے آپ نے ممبر تو نیچے اتر کے کھجور دے تھڑے سینے میں لا لیا اللہ واللہ جدوں میرے پاک نبی نے تھڑے کھجور نہ لایا یہ دی سسکیاں بند ہو گیا یہ دے ہٹ کورے بند ہو گئے یہ انج سکون مل گیا جویں بیٹی نو ابو دے سینے نال سکون مل جاندا ہے اللہ واللہ حضرات گرامی کھجور دا تڑا رویا یہ میرے کملی والے دا معجزہ ہے رحمت کائنات دا معجزہ ہے معجزات مصطفیٰ دا بیان سننے والوں اللہ اکبر کبیرہ جدوں آقا نا قربانی تے اونٹ ذبح کر دے نہر کر دے اونٹ نہر کر دے حالانکہ عام تے یہی ہے نا کہ جنرل کو پتا چلے کہ میری شامت آنے والی ہے میری چھری چلنے والی نسل ہے رسا تراندا ہے پر میں قربان جانا میرے محبوب دے بھی معجزہ ہے اونٹ واری اپنی گردن حضور دے سامنے پیش کر سوڑیا تیرے ہتھوں تے نہر ہونا بھی سعادت ہے اونٹا
دیا کتاباں لگیاں نے، ہر اونٹ اگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں مصطفیٰ دے سامنے پہلے پیش ہوا۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ دنیا کائنات نے اج تک جانوراں گلاں کردیاں نہیں ویکھیا، لیکن لوگوں جانوراں نے میرے نبی نال گلاں کیتیاں نے۔ اے میرے نبی پاک دا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک نبی مدینہ پاک دی گلی اندر جا رہے ہیں، ایک اونٹ آ رہا ہے، سر نیواں کیتا ہے۔ اللہ اللہ حالانکہ اونٹ کی عادت ہے سر بلند کر کے چلتے، اج سر نیواں کیتا ہے، توڑ نیوی کیتی ہے، نبی پاک پر آ رہے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے نبی پاک کو نقصان نہ پہنچا دے، نبی پاک کو کوئی تکلیف نہ دے دے۔ اللہ اللہ یہ توڑ نیوی کر کے اونٹ آ رہا ہے۔ جدو نبی پاک دے قریب آیا، اللہ اللہ آقا دے کر مبارک دے قریب نے سر کی تائنا، انج لگتا ہے جویں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے قراص و نیاز دیا گلا کر رہا ہے، نبی پاک نے گفتگو کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی نے گردن اٹھائی، آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ دا مالک کون ہے؟ یا رسول اللہ فلاں انصاری صحابی دا مالک۔ آپ نے فرمایا بلاؤ دے مالک کو بلاؤ۔ اللہ اللہ اس اونٹ دے مالک کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا او میرے انصاری صحابیہ سن میری گل، سن محمد دی بات، انہاں جانوراں دے معاملے اندر، انہاں ڈنگراں دے معاملے اندر اللہ تو ڈریا کرو، اللہ کو ڈریا کرو، جنہ کام لیندے انہاں چارہ بھی دیا کرو۔ تیرا اونٹ شکایت کر رہے سی یا رسول اللہ میرا مالک کام بہتا لیندا ہے، خوراک تھوڑی دیندا ہے، پٹھے تھوڑی پاندا ہے، میرے مالک نو سمجھاؤ جنہ میرے کو کام لیندا ہے او دے مطابق میرے خوراک بھی دیا کرے۔ آقا جی میری بھوک نہیں جاتی، میری خوراک نہیں پوری ہوندی، میں کام زیادہ کرنا خوراک تھوڑی ملدی ہے۔ اللہ اللہ وما رحمت للعالمین۔ میرے پاک نبی جہان دے واسطے رحمت بن کے آئے، جانور حیوانات دے واسطے بھی رحمت بن کے آئے، جن انسانات دے واسطے رحمت بن کے آئے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، یہ تے ڈنگر بھی میرے نبی نال گلاں پہ کردے نے، حیوان بھی میرے پاک نبی نال گلاں پہ کردے نے۔ اللہ اللہ ایک بندے نے نا ایک ہرنی پھڑ لی، ہرنی شکار کر لی، نبی پاک دا گزر ہویا، اے ہرنی چیخا مار مار کے نبی پاک کو بلانے لگ پی، اللہ کے رسول جی جنگل اندر میرے بچے بھوکے نے، میں انہاں دی ماں واں، او میری راواں تک رہے نے، او تے بیچارے بھوک نال مر جان گے، آقا جی مینوں چھڑا دیو، چلو میں چھٹی لے دیو، میں بچیاں نوں دودھ پلا کے آ جانی ہوں۔ ہرنی کہہ رہی ہے ہرنی، اللہ دے رسول جی میرے چھٹی لے دیو، میری گارنٹی دے دیو، میری ضمانت دے دیو، میں اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے جلدی جلدی واپس آ جاواں گی۔ اللہ اللہ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پہلے شکار کرنے والے ہرنی نوں چھڑ دے، میں محمد گارنٹی دینا یہ واپس آ جائے گی، اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے آ جائے گی۔ کہنا سونے اپنا ہرنیاں چھٹ جان تے واپس کدوں آندیاں نے؟ اللہ اللہ یہ میرے واپس آنا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ ہو، جو میں کہہ رہا ہوں میں گارنٹی دینا واپس آئے گی۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا میں ہرنی کی گارنٹی دینا، میں ضمانت دینا یہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اللہ اللہ یہ میں ہرنی نو رہا کر دیتا ہے، یہ ہرنی جا رہی ہے، میرے نبی کا شکریہ ادا کر دی جا رہی، جا کے اپنے بچیاں نوں دودھ پلایا۔ اللہ اللہ زبان حال نال کہندی ہوگی لو دے بچے جلدی کرو، رج کے دودھ پی لو تے ماں دی زیارتاں کر لو، دوبارہ شاید میری تہاڈی ملاقات نہ ہوئے، تے جلدی کرو، میں محمد نال وعدہ کر کے آئی ہاں، میں آمنہ دلال وعدہ کر کے آئی ہاں، میں مصطفیٰ دا وعدہ نبھانا ہے، میں رحمت کائنات دا وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ اللہ یہ میرا سونا کملی والا، یہ میرا سونا رسول، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی
شان والا میرا مصطفیٰ ہے، اتنی عظمت والا میرا مصطفیٰ ہے، اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا، اے محبوب کل سونا ختم الرسل جتوں لنگدا گیا رنگ لاؤندا گیا، عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں دکھیاں دے دکھڑے ونڈاؤندا رہیا۔ اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اے ہرنی جلدی جلدی آئی، دوڑی دوڑی آئی، آگے اللہ کے رسول نے سلام کر دیے، آقا میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا او ہرنی والیا وے کتنی وعدے دی پکی ہے، نے میرا کتنا حیا کیتا ہے، اللہ اللہ اور میں تینوں کہنا اس ہرنی نو رہا کر دے، چل میرے کو پیسے لے لے میں دی قیمت دینا پر انہوں رہا کرنا، کہنے یا رسول اللہ پیسے کی لینے نے تو آٹا حکم ہی کافی ہے، فرمایا میں انہوں رہا کی۔ ہرنی دوڑی جا رہی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر دی جا رہی، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، میں قربان جاؤں ایک یہودی آئے آپ نے انہوں اسلام کی دعوت دی، کہنا سونے کون تیری گواہی دیتا ہے؟ فرمایا تو کی گواہی دیتا ہے؟ درخت کی گواہی دے دے۔ حضرات تو نے درخت کی گواہی طلب کی تھی، ایک درخت دیا شاخت کلمہ پہیاں پڑھ دیا نے، میرے پاک نبی دی رسالت دیا گواہیاں دے رہیا نے، اللہ اللہ اتنی عظمت والا میرا نبی ہے، اتنی شان والا میرا کملی والا مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ یہودی نے گو پکڑی ہے، گو جانتے ہو سانڈے دی شکل دی ہوتی بڑی دی ذرا ذرا یہودی نے پکڑی ہے، میرے نبی نے کول آیا کہنے لگا سونیا تیری نبوت دا گواہ کون ہے، تیری رسالت دا گواہ کون ہے، کیا آج جڑی میرے کولے کو پکڑی ہوئی ہے کیا یہ تیری رسالت دی گواہی دے سکتی ہے؟ اللہ اللہ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ اکبر کبیرہ میری رسالت دی گواہی دے گی، آپ نے فرمایا یا زب اے گو من تعبد کی عبادت کرنی ہے، کہندے میں اس اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے جڑا آسماناں دا رب ہے، زمیناں دا رب ہے، سمندراں چ رستے بنان والا، زمیناں تے آسماناں دیاں بادشاہیاں والا، میں اس اللہ پاک نو رب مننی ہے۔ اللہ اللہ آپ نے فرمایا یا زب ہے کو من آنا میں کون ایک کو دس میں کون ایک کو یہودی دے ہاتھ وچ کہندی انت رسول رب العالمین، تسی رب العالمین دے سچے رسول و خاتم النبیین، تسی اللہ دے آخری رسول ہو، تواڈے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے آخری نبی ہے، تواڈے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ آج دے قادیانی میں صحیح لانو اور گو نمبر لے گئی جڑی گو ہو کے اللہ اکبر کبیرہ ایک زمینی مخلوق ہو کے اللہ اکبر کبیرہ میرے کملی والے دی ختم نبوتیاں گواہیاں دے رہی ہے، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقہ، اے اللہ کے رسول جی او بندہ فلاح پا گیا جن نے جناب سچا نبی من لیا، او بندہ کامیاب ہو گیا جن نے جناب خاتم النبیین من لیا۔ اللہ اللہ وقد خواب من کذب جن نے آپ کا انکار کیتا ہے وہ تے دنیا اندر بھی تباہ ہو گیا، آخرت اندر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ گواہی کنے دیتی ہے؟ ایک حیوان نے گواہی دی تھی، اللہ اکبر کبیرہ ایک زمین دے اندر رہنے والی مخلوق نے گواہی دی تھی کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تسی ختم نبوت دے تاجدار ہو، جناب تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ جناب عبداللہ بن عتیق کی گل سناواں، اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عتیق رضی اینے نا یہودی سی ابو رافع. پہلے میری زبان چو غلطی نام نہ نکل گیا سی. اب سلمہ بن اکوا کی بجائے اے ابو رافع یہودی سی. بڑا خناس سی, نبی پاک کو بڑی تکلیف دیتا سی. صحابہ کو پتا چلے اے ظالم نبی پاک کو بڑا پریشان کرنا ہے. جناب عبداللہ بن عتیق نبی پاک کو اجازت طلب کر دے, یا رسول اللہ مینو اجازت دیو میں اس یہودی دا خاتمہ کرا. آپ کو اجازت لیا. ایک یہودی ایک قلعے دے اندر رہندا ہے. قلعے دے اندر شام نو قلعے دا دروازہ بند کیتا جاتا, شام نو قلعے دا دروازہ بند کر دیتا جاتا. اللہ اللہ لوگ جڑے اندر آنے ہوندے سارے اندر آ جاندے, گیٹ بند ہو جاندا. عبداللہ بن عتیق نا اپنا سارا سامان لے کے نا تیاری کر کے قلعے کو پہنچ گئے. قلعے تو باہر جو دروازہ بند کرنے کا ٹائم ہویا, پیشاب کرنے بہانے بہ گئے. وہ جڑا چوکیدار تے ہر سینا دروازہ بند کرنے والا انہیں آواز لگائی بھی جنہیں اندر آنے آ جاؤ, میں دروازہ بند کر لگا. جناب عبداللہ بن عتیق جلدی نال اندر چلے گئے. انہوں چوکیدار کو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبداللہ بن عتیق نے رینکی کی تھی, معلومات لئی. وہ ضرور آفے یہودی دا کمرہ پہ جانے ہوتا کر لیا. اللہ اللہ جا کے رات ہنیرے دے اندر انہیں دیوا بجھا چھڑے آئے نا. اللہ اللہ جناب عبداللہ بن عتیق نے کی چار پائی پہچان گئی. جا کے انہیں تے حملہ کیتا, وہ دا پیٹ سمجھے جی, وہ دا پیٹ چیریا, وہ دا گلا کٹیا. انہیں بڑا رولا پایا. لوگاں دے جاگ دیا اٹھ دیا کٹھے ہوندے عبداللہ بن عتیق دوڑ گئے. انہاں قلعے دی دیوار تے چڑھ کے چھلانگ ماری. جدوں قلعے تو نیچے چھلانگ ماری, دیوار اونچی سی, ڈگ دے اللہ تے ٹوٹ گئی. نبی پاک دے کول پہنچے, آقا جی میری تے پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. آقا جی میں تے بڑی مشکل پہنچیا, میری تے لٹ ٹوٹ گئی ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال, اللہ پاک نے اپنی طاقت اپنی قدرت دے نال میرے تک پہنچایا. آقا جی میری لت کا کچھ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لت اگے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے ہاتھ مبارک پھیریا. کی کیتا بولو, میرے پاک نبی نے ہاتھ مبارک پھیریا. حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا برکتاں والا ہاتھ پھیریا. اللہ اللہ لب لگیا پیڑاں مکیاں نے. اے میرے پاک نبی دا لوا, میرے پاک نبی دا ہاتھ, لب لگیا پیڑاں مکیاں نے. چھوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے, چھوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. لب لگیا پیڑاں مکیاں نے, چھوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. بھوکھا نکلیاں نے لشکیر دیاں وا شانہ, بدر منیر دیاں وا شانہ, بدر منیر دیاں. اللہ اللہ او دی جُتی اتوں میں پگوارا, او دے جوڑیاں تو میں پگوارا. کلی پگ کی سارا جگوارا, کلی پگ کی سارا جگوارا. میری ساشما دے ویر دیاں وا شانہ, بدر منیر دیاں وا شانہ, بدر منیر دیاں. اللہ اللہ جناب عبداللہ بن عتیق نے لت اگے کی تھی. آپ نے برکتہ والا ہاتھ پھیرے آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مالک کائنات نے رحمتہ فرمائیا, اللہ پاک نے برکتہ فرمائیا. نبی پاک دا ہاتھ پھردا گیا, ہڈی جڑتی گئی. نہ کو آپریشن کرنا پیا, نہ کو ٹانکے لانے پے, نہ کو گل لانے پے, نہ کو سریا پانا پیا, نہ کو راڑ پانا پیا. اللہ اللہ میرے نبی دا برکتہ والا ہاتھ لگدا گیا. اللہ شفاواں عطا کر دے گے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو ہریرہ کون رہا بھوک بڑی لگی سی بڑی بھوک لگی ہے نمازی نماز پڑھ کے نکل لگے رستے اندر الٹا لیٹ گئے جڑا یار ایک ایتا مفہوم تے سمجھائی یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا یہ معنی کی ہے مفہوم کی ہے ابو ہریرہ تیرے کو ہنسی کو بہت پڑے جنہ کو تینوں پتا ہونا میرے کو گزر گیا دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا ہر بندہ ہی گزرتا جا رہے ابو ہریرہ جنہ تینوں پتا ہے ہونا سب تو آخر تے میرے محبوب آئے رحمت عالم آئے آقا جی میرے دا معنی سمجھا دیو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللہ کے رسول جی ایسا مفہوم سمجھا دو اس ایسا معنی تے مطلب سمجھا دو آپ نے دیکھیا کون معنی پوچھنے والا یہ تے میرا ابو ہریرہ ہے اللہ واللہ اللہ استاد نو پڑھے شاگرداں دے بارے بڑا علم ہوندا ہے اللہ واللہ اللہ آپ فرماتے ابو ہریرہ کہ جدی میں پڑھانیاں پا رہے ہیں اٹھ کھڑا ہو سیدھی گل کیوں نہیں کرتا بھوک لگی ہے اور میرے کو ایتا دے معنی پوچھ رہے ایتا دے مفہوم پوچھ رہے سیدھی گل کیوں نہیں کرتا بھوک لگی ہے آقا جی اٹھتے اٹھیا بھی نہیں جا رہا اتنی زیادہ بھوک لگی ہے اللہ بلا اپنے بازو تو پکڑیا نال لے گئے حالے بیٹھے میں پروانہ دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا ایک پروانہ دودھ دا یا رسول اللہ میں تھوڑے واسطے ہدیہ لے ہیں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کم بن گئی اللہ مہربان ہو گیا ہے کم بن گیا میں سوچیا اللہ بھی موجہ ہو گئی ہیں پیالہ دودھ آ گیا ہے چلو ادھا میں پیواں گا دا آقا پی لین گے میری تے بھوک مر جائے گی لیکن آپ نے فرمایا جا پہلے اصحاب صفا نو پیا تو 70 بندے تے ایک پیالہ دودھ دا میں سمجھا لے بھی ہڑتے حصے نہیں ہونا ہے کٹ کٹی ہونا ہے ابو ہریرہ پہلے علی موج نہیں لگنی ادھا پیالہ نہیں لگنا کٹ کو حصے دا آئے گا لیکن میں قربان جاواں پیالے نو میرے کملی والے دے ہاتھ لگے آپ نے فرمایا جا کے صحابہ صفا نو پیا میں ایک ایک صحابی نو پیا رہا ہلے نہیں چک چک میں دے کتنا کونا ہو گیا الحمدللہ کون نہیں اگلے نے پی لیا اس اگلے نے پی لیا چوتھے پنجویں چھویں ستویں کوئی فرق نہیں آیا سارے صحابہ نے پی لیا آخر تے آپ نے فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ تو پی لے یا رسول اللہ تسی پہلے پی میں پھر نہیں ابو ہریرہ تینوں بھوک زیادہ لگی ہے پہلے تو پیوے گا محمد بعد اندر پیوے گا کیوں بھائی اور مینوں تانے دینے والوں پیر نہیں پھڑیا مرشد نہیں پھڑیا پیر نہیں بنیا مرشد نہیں بنیا کوئی اینجدہ لے آؤ تے مننا کوئی اینجدہ لے آؤ تے مننا جڑا مریداں نو پہلے کھلائے آپ بعد اندر کھائے مینوں تے محکمہ ہو ملے جڑا سارا کھا جاندا ہے لبڑیاں پلیٹاں مریداں نو دیندا لو تبرک چٹ لو اور نہیں کملے امیرا میرا پیر تے او پیر ہے میرا رہبر تے او رہبر ہے میرا مرشد تے او مرشد ہے میرا کملی والا تے او شان والا ہے جڑا مریداں نو پہلے کھلاندا ہے آپ بعد اندر کھاندا ہے مریداں نو پہلے پلاندا ہے آپ بعد اندر پیندا ہے اللہ واللہ اللہ او دی جدی تو میں پگوارا کلی پگ کی سارا جگوارا میں قربان جاواں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پی ابو ہریرہ فرما دے میں پھر بہ گیا تسلیاں کی دیا تیرا سامندر پیتا تے رج رج کے پیتا آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی میں عرض کیتا یا رسول اللہ اور تے دودھ میرے نوواں چوں نکلن والا ہو گیا ہے اتنا رج گیا اتنا سیر ہو گیا اور تے میرے ناخناں چوں بھی دودھ نکلن والا ہو گیا اللہ اللہ سارے غلاماں نے پی لیا سارے مریداں نے پی لیا سب تو آخر تے کملی والے مصطفیٰ نے پیتا ہے سب تو آخر تے میرے پاک نبی نے پیتا ہے وما
ایک سفر دے اندر صحابہ کو بھوک لگی ہے، صحابہ نے پیڑ دے کے پتھر بنے ہیں، کملی والے نے 2 پتھر بنے، اللہ واللہ صحابہ تے نکل لگ پہ چلیا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا یار کسی کو کوئی کھان کی چیز ہے تے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے آقا میرا تو شادان او دے اندر تھوڑی ہے یہ کھجوراں نے، اللہ واللہ آپ نے فرمایا لے کے آ، جے چاڑیا وچوں 21 کھجوراں نکلیاں، کنیاں نکلیاں؟ فرمایا دسترخوان لے آؤ، سفرہ لے آندا گیا، آپ نے کھجوراں اج پکڑیاں 2 ہتھاں اندر رکھیاں، آپ نے فرمایا لو کھجوراں دسترخوان تے بچھا دیو، ایک سائیڈ تے بیٹھ جاؤ، 10 بندے اندر جا کے کھاؤ۔ کنے بندے کھجوراں کنیاں نے؟ اور وہ 21 تھوڑا نہ جانیاں نے، سرکار دے ہاتھ لگ گئے، اور میرے محبوب دے برکت والے ہاتھ لگ گئے، برکت والے ہاتھ لگ گئے۔ اساں تے اخبار چ ہی پڑھنے راتی فلانے پنڈ ایک پیر آیا، ایک جی غائب ہو گیا، ایک جی کرتے گیا، جی بھی نال ہی غائب ہو گیا۔ اور میں قرآن جانا میرا نبی جتھے آ جائے اتنے برکت ہو جاتی ہے، جتھے میرا رہبر آ جائے اتنے رحمت ہو جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 10 بندے اندر جاؤ، اندر گئے نا تے دسترخوان کھجوراں نال بھریا پیا، 10 نے کھا دیا، باہر آ گئے، اگلے 10 گئے، کھا کے باہر آ گئے، اگلے 10 گئے، سارے صحابہ نے رج کے کھجوراں کھا لیا۔ ابو ہریرہ فرماتے جے میں اندر جا کے ویکھیا کھجوراں دسترخوان تو تھلے پئیاں ڈگدیاں نے، کھجوراں تے دسترخوان تو تھلے پئیاں ڈگدیاں نے، جویں تھلوں کوئی کھجوراں دا چشمہ ہی چل پیا ہے۔ اللہ واللہ جدوں سارے کھا لیا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ جی اجازت ہوے میں توڑے چ پا کے گھر لے جاواں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی 21 سنبھال باقی رہن دے، تیرے کول 21 نہیں ہے، تو اپنی 21 قابو کر باقی رہن دے۔ میں عرض کیتی چلو یا رسول اللہ میں 21 لے جانا، جویں ایتھے دعا کیتی جے میری 21 واسطے بھی دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا نبی پاک نے ہاتھ لائے، 21 کھجوراں میں 2 شادان اندر رکھیاں، آپ نے فرمایا لے جا کے کھاتا رہی، اللہ دی خیر ہو جائے گی۔ اللہ واللہ کہتے 27 سال میں کھجوراں کھانا رہا، 27 سال، اللہ واللہ جدے وچوں میں 6 وسق یا کم و بیش صدقہ بھی کیتا ہے، اللہ دے راہ اندر بھی بنیا، آپ بھی کھانا رہا۔ اللہ واللہ وہ دنیا کائنات دے لوگوں میرے 2 شادان وچوں کھجوراں نہیں مکیاں، کیونکہ میرے پاک نبی دا ہاتھ لگ گیا ہے، اس کملی والے دا ہاتھ لگ گیا ہے۔ وما رحمت للعالمین۔ ابو ہریرہ فرماتے لوگوں میری زندگی دے 3 دن بڑے غم والے، 3 دن بڑے افسوس والے، 3 دن بڑے غم والے۔ اللہ واللہ ایک او دن جس دن کملی والے آقا جدا ہوئے سرنا، او دن میرے تے بڑا اوکھا گزریا ہے، او دن میرے تے بڑا گراں گزریا ہے۔ اور دوسرا جس دن عثمان غنی دی شہادت ہوئی ہے، او دن میرے تے بڑا اوکھا گزریا ہے۔ اور تیسرا جس دن میرا 2 شادان ڈگ کے ٹوٹ گیا، جی دن میرے کملی والے دی ہاتھ دیاں لگیاں کھجوراں پائیاں، او ڈگیا سی مینوں بڑا افسوس ہویا۔ اللہ واللہ حضرات میں عرض کرنا چاہ رہا میرے پاک نبی رحمت والے، میرے پاک نبی برکت والے، میں قربان جاواں ابو جہل آیا، ہاں اے محمد تیرا رب نال ایڈا تعلق کیا چل کیوں ٹوٹے ہوندا؟ آپ نے فرمایا تے کوئی بڑی گل نہیں، یہ کام تے میرے اللہ دا ہے نا، میں میرے مالک نو جو عرض کراں گا میرا مالک میری بات منے گا۔ حضرات گرامی آپ نے اشارہ فرمائے، چند ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایس پاسے ایک ایس پاسے، اے میرے کملی والے آقا کا معجزہ ہے۔ اللہ واللہ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں، کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں، چم کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکتا، وہ چم کر کے ٹکڑے دکھا کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، جہانا دی رحمت کا
سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی اللہ اللہ نبی پاک کے معجزے سننے والوں معراج بھی میرے نبی دا معجزہ ہے اللہ پاک کی قسم ہے قرآن بھی میرے نبی دا معجزہ ہے صدیاں بیت گئیاں کوئی مائی دا لحاظ آج تک قرآن پاک اندر تبدیلیاں نہیں کر سکیا کوئی زبر نو زہر نہیں بنا سکیا انشاءاللہ قیامت آ جائے گی کوئی مائی دلال قرآن دی زبر نو زہر نہیں بنا سکتا زہر نو زبر نہیں بنا سکتا شاد بات اندر تبدیلی نہیں لیا سکتا اللہ واللہ جتھے رات معراج سرکار پہنچی سقف الکان چیر جا پار پہنچی مقام اس سے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جبریل آیا میرے نبی نو لین واسطے اللہ واللہ آپ بیت اللہ دے اندر کچی پکی نیند لیٹے آ گیا نبی پاک دے کول آ کے کی کہندا ہے اٹھو سوڑیو اللہ نے بلایا جی میں ترجمے وال جاواں تے رب جائے بڑا لگ جائے گا چلو دو چار گلاں پیار دی کر جاواں عرض کیتی جبریل سونے نو آ کے عرض کیتی جبریل میرے سونے نو آ کے چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے سواری در تے براق آیا ساچ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے نبیان اعلان جبریل کیتا اوے نبیان اعلان جبریل کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ اللہ پھر سدرات پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن ملک انتظاراں چ ساری ملائکان فرمان اللہ نے کیتا بے خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے آپ نے فرمایا میں اقصا اندر گیا نبیاں دی امامت کرائی پہلے آسمان تے دوسرے آسمان تے تیسرے آسمان چوتھا آسمان پانچواں چھٹا ساتواں پھر سدرۃ المنتہا دیا بلندیاں تے پہنچیا ستے زمیناں تھلے رہ گیا ستے آسمان تھلے رہ گئے میرا کملی والا چوتھا طبقہ تے اوتے چلا گیا آج تک اتنے کوئی مائی دلال نہیں گیا جتھے میرا سونا گیا ستے زمیناں تھلے ستے آسمان تھلے چوتھا طبق نبی دے کلمہ تھلے میرے نبی دی ہوگی بلے بلے حضرات اکرامی آپ معراج کر کے آئے توجہ میرے ول آپ نے جنت بھی کیا نمازیاں نو کیڑی جنت ملے گی سخیاں نو کیڑی جنت ملے گی اللہ 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 پاک نے جنت دے باغ و بہار دکھائے میرے گھراں نو آباد کرنے والے دا کی مقام ہے اللہ اللہ انصاف کرنے والے دا کی مقام ہے میری دکھی مخلوق دا سہارا بننے والے دا کی مقام ہے یہ سارے منظر اللہ پاک نے دکھائے نال دکھایا زانیاں دا کی حال ہوئے گا شرابیاں دا کی حال ہوئے گا نال اللہ پاک نے جہنم دکھایا سونیا ویکھ لے بے نمازاں نو سزاواں پئیاں ملدیاں حرام خوراں نو سزاواں پئیاں ملدیاں سود کھان والے نو سزاواں پئیاں ملدیاں اللہ اللہ یہ سارے مشاہدے کر کے نبی پاک واپس آئے رستے جناب حضور نے فرمایا جبریل یار اتنا کچھ میں دیکھ چلے میں جا کے زمین دے لوگوں کو دساں گا تو کون یقین کرے گا لوگوں تو یقین نہیں کرنا جبریل کہتا سونے سب تو پہلے تیرا صدیق یقین کرے گا سب تو پہلے تیرا صدیق تیری تصدیق کرے گا آقا دنیا تے آئے آپ نے اعلان کیتا ابو جال کچھا مارے لے بھی یاری ٹوٹ جائے گی محمد ابو بکر دی یاری ٹوٹ جائے گی دوڑے ابو بکر کو لے گیا ابو بکر یار تینوں کہنا سب محمد ہی ہر گل کا منیا کر آج نے پتہ کی کیا ہی آگے کہتا سی میرے کو جبریل آیا میرے کو وحی آئی میرے کو قرآن آیا راتیوں نے سویرے اعلان کرتا میں اقصا چیز رب اللہ تو ہویا تو میں ستے سواری بھی ویکھیا
یار گل سن میری ایڈے لمبے پیڈے ہو سکتے ہیں اور فرمایا ابو جالا سیدھی گل کر کوڑوں چھڈی جانا ہے کہ میرے نبی نے کیا ہے کہتا نہیں یار تیرے نبی نے کیا ہے کہتا اللہ کی قسم تے گل ہی چھوٹی جی ہے جو میرے نبی نے کیا ہے نا اس تو کوئی بڑی گل بھی سونا کرے تو میں وہ بھی مننا سا اس تو بڑی بات بھی میرا سونا کہہ دے صدیق نو تحقیق دی ضرورت نہیں میں اکھا مید کے نبی دی ہر گل منوا کے تیار یہودی بڑے چاتر نے انہاں مکے دے کافراں نو تیار کیتا اسی مسجد اقصی ویکھیے جاؤ جا کے محمد نو پوچھو دے دروازے کنے او دی کھڑکیاں کنیاں او دے بالے کنے شدید کنے اور ایک گل کرنا سی انہاں یہودیاں نے مشرکاں نو تیار کیتا تے مشرکاں نے آ کے نبی پاک سوال کرتا دسو دے دروازے کنے ونڈو کنیاں چتیریاں کنیاں آپ نے فرمایا میں چتیریاں گن نہیں گیا سا میں پلر گن نہیں گیا سا میں تے اللہ دی قدرت عجائب دیکھنے گیا سا اللہ دے فرمان سن گیا سا تو جی گل کرنا نہیں کرو میرے نبی نے اللہ نے رابطہ کیتا یا اللہ یہ کہ جی سوال کر فرما سونیا گھبرا نہیں جے میں تینوں یقین پیدا کر کے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا سکنا جے تینوں میں یقین پیدا کر کے راتوں رات اقصی پہنچا سکنا ستے آسمان دکھا سکنا سونیا میں اقصی چک کے تیرے کول بھی لے آ سکنا اقصی چک کے اللہ پاک نے مسجد اقصی کو منکشف کر چھڑیا میرے نبی دی اکھیاں دے سامنے کر دیتی لے سونیا انہوں کے سوال کرو گن گن کے دسی جا اللہ واللہ اللہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركناه له لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اللہ واللہ اللہ میرے پاک نبی دا معجزہ معراج بھی بڑی عظمت والا سبحان اللہ ہر نبی دا معجزہ ہے ہر نبی نو معجزہ ملیا لیکن لوگوں سارے نبیاں دے معجزے ایک پاسے میرے کملی والے دے معجزات ایک پاسے سارے نبیاں دی نشانی ایک پاسے میرے نبی دی نشانی ایک پاسے اللہ واللہ اللہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ امام صفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائی ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے میں نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے اللہ ساری جمعے دی حاضری کو حافظ آباد تو میری ایک بہن نے اپنے یہاں سے دعا کی اپیل کی تھی اللہ پائی ہوئی سے دے تے اللہ یہ پریشانیاں دور فرمائے یو کے تو میری ایک بہن اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی خاص رحمتہ فرمائے سعودیہ تو میری ایک بہن ریاض تو اللہ انہوں نے کر دے سارے معاملات اپنی رحمت اللہ درست فرمائے اور بھی جتنے جنہ نے دعا کے بارے اپیل کی تھی اللہ پاک سب تے اپنی خاص الخاص رحمتہ فرمائے تسی تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم قبول فرمائے اور ذرا کھلے دن اللہ دے کر دی خدمت اللہ دے کر دا تعامل کرو اے میرے مولا جڑے تیرے گھر نال پیار کرتے ہیں اللہ کسی نعمت دی تھوڑ نہ دے اللہ کسی نعمت دی کمی نہ دے کھلے دل نال تعامل کرو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اگلا جمعہ قاری انس صاحب نے پڑھانا ہے موضوع ہے گا اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو اگلا میں ایک کریانی والے کے مسئلے پڑھائیے وہ دا افتتاح کرنا ہے تو مہربانی محسوس نہ کرنا اگلی تو اگلا جمعہ جڑا ہے میں کریانی والے مسجد کا افتتاح کرنا ہے افتتاحی جمعہ میں پڑھانا ہے
اللہ تعالیٰ تم برکت اس والا جمعہ پھر انشاءاللہ میں پڑھاواں گا موضوع اعلان انشاءاللہ فیس بک پہ ہو جائے گا اللہ پاک تمہیں ڈھیر برکت عظمت عطا فرمائے کھلے دل خدمت کرو اللہ جزائے خیر دے